بات بھی صرف نہیں کی, ہم نے ایک دوسرے کو سنا بھی, اس لیے ہماری بات بنی. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ کئی موقعوں پہ ہم قریب تر آ گئے تھے کسی چیز کے لیے. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آئسولیشن ہے, اس وقت رہائی سے ملاقات پہ آ گئے, اس وقت لوگوں کو انہیومن ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. 70 سال کی سزائیں, 50 سال کی سزائیں. کون سے عدلیہ ہے جو کیس سنی نہیں رہا؟ 16 جنوری کو خان صاحب کی کنوکشن, آج چکزئی صاحب آپ کے سامنے ہے. آج ہم کے پی کے ہاؤس میں یہ خوشی سے نہیں کر رہے ہیں, یہ آل پارٹیز کانفرنس. ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے. فروری میں جب ہم نے کیا تھا آل پارٹیز کانفرنس, ایک دن کیا, دوسرے دن آیا, دروازے بند ہو گئے, ہم نہیں جا سکے. اتنی جگہ نہیں تھی جتنے یہ یوٹیوبر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. دوسری جگہ میں ہم آئے ابھی جولائی کی جو آل پارٹیز کانفرنس کی, تو یہاں سے ہم چلے گئے اور پرائیویٹ ہاؤس میں ہم جا رہے ہیں, مصطفیٰ کے گھر جا رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے تھے آئین کی. اتنا زیادہ اس کو کیا نام دیں؟ یہاں تو میں نہیں سمجھتا انسانیت جمہوریت میں کوئی نام اس کے لیے ہوگا. یہ ہمارے بچے جو ہے نا, یہ ڈیزرو کرتے ہیں کوئی نہ کوئی سے کوئی نہ کوئی اسٹیپ کسی نے تو لینا ہی. اور اگر کی اچھی سمت کی طرف چل پڑے, اور وہ لوگ جو جمہوریت کو نہیں چلنا چاہتے, وہ لوگ چاہتے ہیں جو اس کی بینیفیشری ہے, جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں تھا, جنہوں نے عوام نے کبھی ان کو منتخب نہیں کیا تھا, ان پوزیشنوں پہ بیٹھے, وہ اس کے بینیفیشری رہیں گے. اگر ہم نے کوئی اچھی طرف اسٹیپ لے لیا تو جو جج باہر گئے ہیں وہ جج بھی واپس آ جائیں گے. یہ 26 ترمیم واپس ہوگی, یہ 27 ترمیم واپس ہوگی, عوام کا بول بالا ہوگا, آئین قانون کی بالادستی ہوگی, اور حل کی خدا کی آواز ہوگی. آج تک تو لوگوں نے نہیں دیکھا. لوگ کہتے ہیں نا جی کہ طاقت کا سرچشمہ عوام, یہ شاید پاکستان میں خام خیالی ہے. طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو 27,000 ووٹ سے ہم جیتے تھے ہری پور. کسی دنیا کے اس ملک کے کسی بھی ادارے نے, ایماندار اور بیمان کسی نے ہمارے طرف یہ نہیں ڈالا کہ یہ سیٹ آپ کی ہے. اور کوئی ایسا ایماندار نہیں آیا سوائے جماعت اسلامی کی سیٹوں کے, جو کراچی میں نعیم الرحمان صاحب نے انکار کیا تھا کہ میں لے رہا ہوں. وہ آئے بھی گئے, ووٹ بھی اٹھایا. وہ عورتیں آئیں, انہوں نے بھی ووٹ اٹھایا. مائنارٹی والے آئے, وہ بھی چلے گئے, اور ہم پیچھے بیٹھ کے دیکھتے رہے, اور سیٹ خالی ہوتے گئے. ہم بیٹھے تو 180 کی سیٹوں کے ساتھ ہم جیتے تھے. 91 میں اسمبلی کے ساتھ بیٹھے, آج 76 کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور کل پشاور ہائی کورٹ نے ہمارے ایک ایم این اے کے خلاف سٹے ویکیٹ کر دیا, اس کے خلاف بھی یہ آخری ریفرنس فائل ہو چکا ہے الیکشن کمیشن میں. دنیا جانتی ہے کہ یہ جو ڈیو پروسیجر ہے انصاف کا, عدالتوں کا, وہ نہیں فالو کیا گیا, اور نہ ہی جو ہے ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کی جتنی بھی مذمت کریں وہ کم ہے. یہ صرف پہلی بار نہیں ہوا. آپ تمام دوستوں نے دیکھا کہ ابھی یہاں پر میں باتیں سن رہا تھا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم, 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے یہی آئین تھا, یہی قانون تھا, یہی جمہوریت تھی. تب بھی انصاف ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا تھا, تبھی جمہوریت ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی تھی. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہی عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہی جو نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنسز کرتا تھا اس کو جو ہے معاف کر دیا جاتا تھا, اور وہ تمام کیسز سے بری ہو جاتا تھا. اور جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا وہ آج تک جو ہے جیلوں میں بند ہے اور ناحق قید ہے. تو یہ ادارے جتنے بھی ہیں وہ پہلے سے مفلوج تھے. ہمارا جمہوری نظام پہلے سے مفلوج تھا. اسی لیے میرا لیڈر, میرا قائد جناب عمران خان صاحب بایو میٹرک الیکشنز کروانا چاہ رہا تھا, جو بدقسمتی سے ٹائم پر اس کا پروسیس نہیں ہوا, اور پھر رجیم چینج آپریشن ہوا. اس کے بعد جو ہے تمام جتنے بھی ہمارے پروسیسز تھے وہ سبوتاج کیے گئے جمہوریت کی بحالی کے لیے, جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے. تو ہمارے عدالتیں صرف فیصلے ہی کر رہی ہیں, انصاف نہیں کر رہی. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ آج اس کی حکومت ہے اور کل کو وہ بچ جائے گا, تو یہ اس کی خام خیالی ہے.
کیونکہ بچنا کسی کو نہیں ہے. لیکن 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو قوانین لائے گئے، بہرحال میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ وہ بے گناہ ہے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا. لیکن کچھ لوگ پھر سرٹیفائڈ چور ہیں، ان کے خلاف ثبوتیں بھی موجود ہیں، تو ان کا پھر برا حال ہوگا. کیونکہ عدالتیں میری یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور اس لیے کہ وقت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں. 5000 لوگ ہمارے روز عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. ہماری لیڈرشپ کو 7 کیسز میں سزا ہوئی. آج بھی شاہ محمود قریشی صاحب اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی ججمنٹ آ جائے گی، یہ چٹا ہو جائے گا منڈے والے دن 7واں. اس کا مطلب ہے 70 سال سزا ہو جائے گی. 7 اور کیسز ہے جس طریقے سے ٹرائل چل رہے ہیں اس میں بھی سزائیں ہو جائے گی، تو ایک کو 140 سال کی سزا ہو جائے گی. عمر ایوب خان صاحب کو 50 سال کی سزا ہوئی ہے. شبلی پراس کو 40 سال کی سزا ہوئی ہے. ہمارے خان صاحب جیل میں ہیں. عوام ہم سے روز پوچھتے ہیں ہم نے آپ کو ووٹ دیا خان کو نکالنے کے لیے، کیا کر رہے ہو آپ؟ وہ لوگ ہم سے یہ نہیں کہتے آپ نے کیا لیجسلیشن کی، وہ روز ہم سے تقاضا کرتے خان کب باہر آئے گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، لوگ کہہ رہی کہ مر جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. اچھا صاحب آپ کو اور علامہ ناصر صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا. ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. خان نے آپ کو بڑی ذمہ داری دی ہے، اور ایسی ذمہ داری دی کہ یہ ہمارے پاس نہیں تھی. ہم نے بڑی کوشش کی کہ راستہ اگر نکل سکتا ہے تو راستہ نکالے. I would be the last person کہ سے کہ راستہ نہ نکلے. منڈیٹ چوری ہونے کے بعد سب سے پہلے اعلان میں نے کیا، خان صاحب کہہ رہے ڈائلاگ کرو. پھر لوگ کہہ رہے تھے کسی اور کے ساتھ ڈائلاگ کر تو پولیٹیکل پارٹی. پھر میں خان صاحب کے پاس گیا ہوں. اسد کیسر صاحب اس سے بخوبی واقف ہے. پھر میں نے اناؤنس کیا تھا کہ ایچ کے پلیٹ فارم سے وہ سٹرگل کرے. خان صاحب نے اجازت دی. ہمارے پاس خان صاحب کا مینڈیٹ بڑا لمیٹڈ تھا. ہمارے پاس اتنا بھی مینڈیٹ نہیں تھا. تاریخ میں لکھا ہوتا ہے کہ لوگوں پہ گولیاں چلے، ڈائریکٹ گولیاں چلے. ہم نے تو پارلیمان میں کہا، کہاں ہے پارلیمان کے اندر ہم بیٹھے رہے، ہمیں تو پارلیمان سے اٹھا کے لے کے گئے کہ اریسٹ کرو. اس وقت 5000 بندہ ہمارا روز جاتا ہوتا ہے، ٹرائلوں میں بند ہے. ہماری لیڈر کو آج سزا ہوئی، اس کی تو ہمیں توقع نہیں تھی. مئی 2025 کے بعد ہم تو یہ امید کیے بیٹھے تھے کہ شاید آپ نے تو اس کو ڈگری کو کنسیڈر کیا کہ وہ جعلی ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے تو اس کی ساری لیولی ہوڈ لے لیا، وہ تو وکالت بھی نہیں کر سکے گا. یہاں کس کس سے یاد کریں گے؟ یہ آل پارٹیز کانفرنس ہے، کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نہیں ہے. اس ملک کے اتنے مسائل ہیں، یہ اس قدر مسائلوں میں گرا رہا ہے 70 سال کہ بڑے ایکسپرٹس چاہیے ہوں گے کہ ہم ان کو پٹ اینڈ رائٹ کریں. میں صرف ایک سجیشن دوں گا، کسی صورت اس وقت کے حالات دیکھیں. ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. اس وقت اس ملک کا کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مقبول ترین لیڈر اس وقت عمران احمد خان نیازی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پورے عوام تو کیا، میں نام نہیں لیتا، لیکن حکومتی ایم این اے میرے ساتھ بیٹا، انہیں کہا مجھے پنجابی وہ بولتا ہے، کہہ رہے چیئرمین صاحب میں تو گھر جا چکا تھا، میں تو سو گیا سی. صبح 2 بجے انہوں نے کہا جی تسی جیتے ہو. میں نے کہا ان کو، میں نے کہا جناب آپ کی تو بہت زندگی گزری ہے اس پارلیمنٹ میں، ڈول والوں نے نہیں بجایا، جنہوں نے جتوانا تو وہ پہلے بتا چکے تھے. آپ جیسی سینئر آدمی کیسے سونے جائے گا کہ میں جیتا ہوا نہیں ہوں. سر ہماری سیٹیں گئی، ہم روک نہیں سکے. ہری پور کی سیٹ دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا، ہم بچا سکے؟ کیا پاور ہونا چاہیے. اور حکومت تو ہماری تھی، لیکن کیا کرے؟ عوام کو کہیں روڈوں پہ آئیں. ہم نے تو کہا سارے جتنے بھی آرٹیکل کانفرنسز میں آپ الزام لگا سکتے ہیں، آپ کا کوئی الزام شاید درست ہو، کوئی الزام درست نہ ہو، لیکن ہم نے ماضی سے نہیں جڑے رہنا. ماضی کو ہم نے جواز نہیں بنانا آج جمود کا شکار ہونے کا. ماضی میں یقیناً ہر ایک سے غلطیاں ہوئی ہیں، بالکل ہوا ہے، لیکن ہم نے اب تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے آزادی صحافت کو یقینی بنانا ہے، آزادی ضمیر کو یقینی بنانا ہے، انسانی حقوق کو یقینی بنانا ہے. ہم نے
نے آگے بڑھنا ہے. یہ جنگ صرف پی ٹی آئی کی جنگ نہیں ہے, یہ ہر پاکستانی کی جنگ ہے, یہ انسانیت کی جنگ ہے. میری ابھی بات مزاری سے بات ہو رہی تھی, وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں پی ٹی آئی کی بہت سی باتوں سے اختلاف کرتی ہوں, لیکن ہم سب کو ایک نقطے پہ اکٹھا ہونا ہے. ہمیں اس ملک میں انسانوں کے لیے جگہ پیدا کرنی ہے. ہم حیوان نہیں ہیں, ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. اس وقت ہمیں بھیڑ بکری سمجھا جا رہا ہے. اس ایک نقطے پہ ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے. میں آپ کہتا ہوں چونکہ ٹائم ہو گیا ہے تو یہ ہم باقاعدہ آغاز کر لیں گے اجلاس میں. آپ اپنی سیٹ پہ پانی ہے تو ہمیں خود آگے بڑھ کر ان سڑکوں کو سنبھالنا ہوگا اور پھر ان حیوانوں کو سنبھالنا ہوگا. ہمیں قانون کا بول بالا کرنا ہوگا, ہمیں انسانی حقوق کا بول بالا کرنا ہوگا, اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ تہیہ کرنا ہوگا کہ ہم ان بنیادی اقدار کے لیے کھڑے ہیں جو انسانیت کا حق ہے. ہم اقتدار کے لیے نہیں کھڑے. ہماری جدوجہد بڑے اصولوں کے لیے ہے, جو ہمارے آئین کے اصول ہیں, جو ہمارے دین کے اصول ہیں, جو انسانیت کے اصول ہیں, جو شرافت کے اصول ہیں. یہ ہے آج کا پیغام, اور آپ دیکھیں گے کہ ہم اس پیغام کو لے کر آگے بڑھیں گے. ملک کے ہر خطے میں ہم جائیں گے. خان صاحب نے وکلاء کو بھی کہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ, تم قوم کا ضمیر ہو, یہ ضمیر خاموش نہیں رہ سکتا, تمہیں آواز بلند کرنی ہوگی. تمہیں جو ملک میں عدلیہ کی پامالی ہو رہی ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. عدلیہ آزاد ہوگی تو انسانوں کو ان کے حقوق ملیں. بہت شکریہ آپ کے سوالات. دیکھیں اس وقت ہمارا دوسرا سیشن شروع ہو رہا ہے, بس 2 منٹ بات کروں گا. سلمان قرآن صاحب نے ڈیٹیل سے بات کی ہے. اب اس وقت ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہا. آپشن ایک ہے کہ ہم نے مزاحمت کر دی. ہم ہر صورت میں اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے روڈوں پہ بھی نکلیں گے, عوام کے پاس بھی جائیں گے, اور کسی طور پر اگر کسی کا خیال ہے کہ ہم خوف کا شکار ہوں گے, ہم ڈر جائیں گے, اس کی غلط فہمی ہے, تو انشاءاللہ کل اعلامیہ بھی نکلے گا. آگے کی طرف سے عمران خان کی طرف حوالے سے جتنی باتیں انہوں نے کی ہے کہ جو رولز ہیں, پروسیجرز ہیں کہ ایک کیس تک اس کو بھی اڈاپٹ نہیں کیا جائے. ہم صرف عمران خان کے لیے میرٹ مطابق انصاف چاہتے ہیں, انصاف چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اور ان کے تمام پارٹی کو انصاف ملے. اپنا سلمان اکرم یہ بتائیں سر, بنیادی طور پر یہ بتائیں, میں یہ سوال اگر عام testify against Mr. Imran Khan and Musharraf. So we condemn this sentence, we condemn this judgment. We stand in resistance against the system which has deprived the judicial system of Pakistan of all legitimacy. A few days ago, the government spokesman came on one of the international channels and said that Mr. Imran Khan and his family and his lawyers are being allowed meetings in accordance with law. But this was complete nonsense, and this needs to be rebutted and put down for the record. Mr. Imran Khan has the right under the law, under court judgments, to have meetings with his family and lawyers on Tuesdays, every Tuesday, and to meet with his friends and associates every Thursday. The Thursday meetings have not been allowed since October 2024. The meetings with the family and the lawyers are sporadically allowed since March 2025, and we turned up with a written judgment, 59 pages, already prepared and signed it and delivered it without there being any rebuttal. And at that point in time, when the judgment was announced, neither Mr. Imran Khan nor Musharraf were at the rostrum. The lead counsel, Mr. Salman Safdar, was not there. The purpose of this very brief press conference is to bring you up to date with where we are in this country with respect to human rights, or the denial of human rights, with respect to Mr. Imran Khan's cases, the sentences that he and Musharraf have been granted today, and where we go from here.